السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایسے دو بہنوں کے زبردست واقعے لائے ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے اور آپ کے ایمان کے درجے کو یہاں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے قصے سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے بہنوں، اس لیے سچے واقعے سنا کریے اور ہمارے ایمان کی جانچ کرتے رہیے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے تو ہمارے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب استغفار کے ذریعے ہمارے جیسے بھی گناہ ہیں، ہمارے بیماری ہو، ہماری تنگ دستی ہو، ہماری جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ استغفار سے دور کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میں میری دو بہنوں کا قصہ جو انہوں نے شیئر کرنے کو کہا ہے، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع فرمایا ہے، تو ایک بہن کا قصہ میں اس طرح بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک بہن ہے جو ناممکن کام کو اللہ تعالیٰ نے ممکن کر کے دکھا دیا۔ دو بہنوں کے ایسے زبردست قصے ہیں بہنوں، میں بول رہی نا امید ہو گئے تھے، زندگی سے بیزار ہو گئے تھے۔ وہ ایسے قصے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کریے انشاءاللہ۔ ایک بہن ایسی ہے جس کو 13 سال ہو گئے، اس کو 13 سال سے بچے نہیں تھے۔ اس کے چھوٹے بہنوں کو بھی بچے ہو گئے، دیورانی جٹھانی سب کو بچے ہو گئے، لیکن وہ بچی کو ہے نا بچے ہورش نہیں تھے کہ کئی وظیفے کر لی، کئی مرشدوں کرنے، کئی ڈاکٹرز کے پاس گئی، سب ہر جگہ سے نا امید ہو گئی۔ آخر کیا کری ان نہیں سب چھوڑنا بلکہ استغفار ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھنے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد اس کو کچھ چکر کے جیسا آنے لگی تو کیا کری، ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹر بولے تم 3 مہینے پریگننٹ ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، 3 مہینے پریگننٹ ہو تم بولیے تو اتنا اللہ کا شکر ادا کری ہوں، یا اللہ پورے ڈاکٹرز بول دیے تھے میرے کو بچے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیسا معجزہ ہو گیا، بلکہ انہوں نے اتنی خوش ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے سے نوازا۔ پھر اور اگلے سال اس کو اور ایک بیٹی بھی ہوئی، آج ایک بیٹا ایک بیٹی ہے الحمدللہ۔ ناممکن کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن میں کر کے بتا دیا استغفار کی بدولت۔ اور ایک بہن کا قصہ وہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کہنے کو بولی کہ اس کی شادی ہوئی 28-30 سال کی تھی تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچی اتنا پریشان تھی اور اس کو 3 بچے بھی تھے، اب وہ بچی اتنا پریشان تھی، مالی حالت بھی اتنے صحیح نہیں تھے کہ چلو کیسا بھی جی لیں گے بلکہ، اور 3 بچوں کو لے کے جینا ناممکن ہے آدمی کے بغیر، شوہر کے بغیر، یا بھائیاں بھی نہیں ہیں اس کو۔ ان کیا کری، ہر جگہ سے نا امید ہو کر استغفار کو پکڑ لی، استغفار کو ہزاروں کی تعداد میں پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ تو بس میرے لیے کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ سے رشتہ بھیجا، اس سے شادی بھی کر لیا ایک آدمی، اور 3 بچوں کو بھی اپنا لیا۔ الحمدللہ آج وہ اتنے خوش ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے الحمدللہ۔ آج وہ بچی اتنی خوش ہے، بیان کرتی ہیں یہ استغفر اللہ کی بدولت، اور وہ اب لازمی پکڑ لی استغفر اللہ کو۔ اب وہ بولی اب میں اس استغفر اللہ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی پڑھ رہی کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک یہ قصہ، اور ایک میرے ساتھ بھی ایک ایسا قصہ ہوا، مجھے نا کئی سال پہلے سر میں چونجو ہو گیا تھا، تو میں بولی ارے یہ کیا ہو گیا، سر میں چونجو مطلب بال یہاں سے اڑ جاتے۔ اب میں ڈر گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ ایک پیپر میں دیکھ کے حکیم کے پاس گئی تو انہوں نے کچھ دوا دیے تو میں کیا کری، رات میں لگا کے سو جانا بولے، میں رات میں لگا کے وہ دوا سو گئی۔ سو کے صبح اٹھی تو میرے سر میں ایسے پھوڑے ہو گئے، اور میں کیا کری مطلب ارے ہر جگہ بال آ جانا، تھوڑی ادھر بھی آ جانا، جہاں نہیں ہے ذرے بار دور جہاں ہے نا میں ادھر بھی لگئی، ارے ادھر بھی آ جانا، تھوڑی پیشانی اونچی ہے تو نہیں، ارے ادھر بھی آ جانا بال میرے، بول کے کیا کری میں ہر جگہ سارے سر میں لگا لی وہ دوا۔ اب لگا کے جو سو گئی تو جو سر میں پھوڑے ہوئے، رات تمام میرے کو سر میں اتنے ٹینچاں، پھر جو صبح میں جو سر میں پھوڑے ہو گئے نا، میرے پورے سر میں پھوڑے، یا اللہ میں بولی اب میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے تو فوری ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لے لی، میرے کو تھوڑا سکون ملا، اس کے بعد میں نہ باہر نکلنے کے قابل ہوں، اس طرح ہو گئی میں کہ اب کسی کو صورت بتانے کے قابل نہیں رہی میں۔ اب میں کیا کری، یا اللہ اب یہ تو ایسا ہو گیا، بلکہ کیا کری، استغفار کو پکڑ لی، استغفار لا تعداد
میں پڑھنے لگ گئی صبح شام استغفار استغفار، تو میرے پھوڑے بھی کم ہو گئے، اور پھر ڈاکٹر بولے تھے پھوڑے کم ہونے کے بعد آؤ میں تم کو ایک دوا دیتا ہوں، لگا دیے تو بال آ جاتے بول کے۔ تو پھر میں نے وہ پھر بھی اسباب پہ بھی دیکھنا پڑ، ذرا دعا بھی کرنا، اسباب پہ بھی دیکھنا۔ پھر میں کیا کری، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ پھوڑے کم ہونے کے بعد تو انہوں نے دوا دیے، پھر میرے کو ایسے کٹے کٹے بال آئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں یہ استغفار کی بدولت سے یہ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری بیماریاں آتے ہیں تم کو، تمہاری گناہ جب اتنے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تم کو بیماریوں سے آزماتا۔ اس لیے ہم استغفار کو لازمی پکڑ لو، اور تنگ دستی میں بھی استغفار کرنا ہے ہم کو۔ ہمارے گناہ آسمان تک بھی اگر پہنچ جائیں گے نا تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میاں بیوی آئے، آگے کہنے لگے کہ ان کا جوان بیٹا کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، موٹے موٹے زنجیروں میں دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن رات استغفار پڑھتے رہو۔ تو میاں بیوی دونوں کیا کرے، استغفار کو لازم پکڑ لیا اور دن رات دعا کرنے لگے۔ تو وہ موٹے موٹے زنجیراں وہ بچے کے ہاتھوں پیروں میں سے ایسے ٹوٹے جیسا تاگا ٹوٹتے نا، ویسا تاگا ٹوٹتے چون رہا ہو گیا۔ رہا ہو کے کیا کرا، فوری وہاں پر اونٹاں تھے تو ایک اونٹ لیا، اونٹ پہ بیٹھ کے گھر واپس آ گیا۔ وہ اونٹ کو دیکھ کے اور اونٹاں اس کے 12 اونٹاں اور اس کے ساتھ آئے تو ماں باپ کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا، ماں باپ بھی بچے کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے۔ پھر یہ 12 اونٹاں یہ کیا کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ 12 اونٹاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تحفے میں دیے، یہ روزی ہے سمجھ جاؤ۔ بولے سبحان اللہ، استغفر اللہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک وہ ڈاکواں ہیں جو راستے میں جو بھی جاتے ہیں نا ان کو چھین لیتے تھے، ان کا سامان چھین لیتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے۔ تو آخری میں اللہ بیزار ہو گئے، آخری میں جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف ہی پلٹتے۔ تو انہوں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کیا ہمارے پاس بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ گنجائش ہے مغفرت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے استغفار پڑھ لو اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ایسے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، پھر وہ مال چھیننا چھوڑ دیا اور استغفار کو لازم پکڑ لیا۔ اگر ہمارے گناہ آسمان کو بھی چھو رہے ہیں، ہم استغفار پڑھ لیں گے نا تو استغفار کی وجہ سے ہے نا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بیماری کے بعد اگر ہم بیمار ہیں، بیماری میں بھی پڑھے ہم استغفار، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوت صحت دیتا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی قوت، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی بہت سے قصے ہیں میری بہنوں نے کہا ہے، لیکن میں اتنا لمبا ویڈیو نہیں بنا سکتی، اس لیے میں 2-3 قصے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ لوگ بھی استغفار کو لازم پکڑ لیں، یہ ایسا ناممکن کام کو اللہ تعالیٰ ہو کے بتاتا۔ یہ کیا ہے، استغفار اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ ہم چھوٹے بچوں کو کیا ہے مار کے بولتے آئندہ سے یہ کام کریں گے نا تم دیکھنا بولتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں بولتے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتے، موقع دیتے، تم پلٹ آؤ میرے پاس، پلٹ آؤ، میں تم کو معاف کرنے والا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے 70 ماہ کی محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا موقع دے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جان یہاں حلق تک اٹک گئی اور ہم فرعون کے جیسا جب معافی مانگنے لگے تو جب معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بہنوں جی، زندگی باقی ہے تک استغفار کر لیا کرو، دعائیں مانگ لیا کرو، معافیاں مانگ لیا کرو، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لو کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو۔ اور ہم اپنے ایمان کی جانچ کرتے رہنا۔ ہم ایسا شادیوں میں چلے گئے، یہاں وہاں چلے گئے تو ہمارا کیا ہے، ایمان گھٹ جاتا۔ ان کو دیکھ کے کیا ہوتا، ارے تھوڑا کر لیے تو کیا ہوتا، ہم اتنا تو نہیں کر رہے نا، ان کے اتنا تو کر سکتے نا، یہ نہیں رہنا۔ ہمارا ایمان کو ہم ہمیشہ یہ لیول پہ رکھنا، چاہے کیسے بھی حالات آ جاؤ ہمارے، چاہے کیسے بھی ہمارے سامنے کچھ بھی گزر جاؤ بھائی، تو ہمارا ایمان کا لیول یہ رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریے انشاءاللہ، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور سب تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔